السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اس سے پہلے ہم تنوین یا نون ساکن کے 3 قاعدے پڑھ چکے ہیں۔ آج تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے۔ حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس قاعدے کی 2 قسمیں ہو جاتی ہے، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام تام ہوگا، لیکن اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ناقص ہوگا۔ اور حروف ادغام میں سے ہر حرف کی الگ الگ مثال کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے ادغام تام میں سے را کی مثال، یا یہ دیکھیے بتایا گیا ہے را کے بارے میں، محمد الرسول اللہ۔ اس محمد الرسول اللہ کے اندر ادغام تام ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہے، اور اوپر آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کے اندر بھی ادغام تام ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ۔ من ربک، من ربک میں بھی دیکھیے ادغام تام ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہے اور لام اور را کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، اس لیے اس میں ادغام تام ہوگا۔ غفور الرحیم، دیکھیے اس میں بھی ادغام تام ہوگا، اس لیے کہ را کے اوپر جو تنوین ہے، اس تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو ادغام تام ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی ادغام تام ہوگا۔ باقی اس کی ہجہ اس طرح کریں گے، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفورر، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، را زبر را، غفورر را، حا زر حی، رحی، میم 2 زبر من، رحیمن، یہاں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ عیشۃ راضیۃ، اس میں بھی ادغام تام ہوگا، کیونکہ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے را آیا ہے، اور حروف ادغام میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد را آئے تو ادغام تام ہوتا ہے، جیسے عیشۃ راضیہ۔ تو یہ تو تھی را کی مثال۔ آگے دیکھیے یہاں سے لام کی مثال بتا رہے ہیں، من لدنہ، یہاں بھی ادغام تام ہوگا اور اس میم کو ڈائریکٹ لام میں ملا کر پڑھیں گے، جیسے من لدنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہے،
تو یہاں بھی ادغام تام ہوگا. کل لہو، اس میں بھی ادغام تام ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہے. یکل لہو، اس میں بھی ادغام تام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہے، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے اگر لام آ جائے تو آپ جانتے ہیں ادغام تام ہوتا ہے. رزقا لکم، یہاں بھی ادغام تام ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہے. افل لکم، یہاں بھی ادغام تام ہوگا کیونکہ حروف ادغام میں سے تنوین کے بعد لام آیا ہے. من لبن، دیکھیے اس میں بھی ادغام تام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے لام آیا ہے، تو اس نون کو لام سے بدل دیں گے اور بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جیسے میم لام زیر مل، اس طرح پڑھیں گے. اس نون کو میم لام سے بدل دیا اور اس طرح پڑھا جائے گا میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نن، مل لبنن. تو یہ تو ہو گئی لام کی مثال. ادغام ناقص کی مثال کو بیان کر رہے ہیں. ادغام ناقص میں سے سب سے پہلے یا کی مثال بیان کر رہے ہیں. ادغام ناقص کے 4 حروف ہیں، یا، میم، واو، نون. تو یہاں یا کی مثالیں دیکھیے. خیرا یرہ، اس میں ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد دیکھیے را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، میم، واو، نون میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. اور یہاں یا آیا ہوا ہے اس لیے اس میں ادغام ناقص ہوگا. جیسے خیرا یرہ، ادغام ناقص کا مطلب یہ ہے کہ ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے خیرا یرہ. لقوم یوقنون، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا ہے. من یوم، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا ہے. من یقول، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا ہے. وجوہ یومئذ، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ دیکھیے ہا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا ہے، تو تنوین کے بعد یا آنے کی وجہ سے ادغام ناقص ہوگا. ان یشاء، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا ہے. تو یہاں سے یہاں تک یہ یا کی مثال ہو گئی. اس کے بعد واو کی مثال دیکھیے. الہا واحدا، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ حروف ادغام میں سے تنوین کے بعد واو آیا ہے. رحیم ودود، اس کے اندر بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے. تنوین میم کے اوپر 2 پیش کی ہے دیکھیے. ان وہبت، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے. من ورائہم، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے. جنات وعیون، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے. من وعد، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے. تو یہ واو کی مثال ہو گئی. آگے میم کی مثال بتا رہے ہیں دیکھیے. رسول من اللہ، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد
حروف ادغام میں سے میم آیا ہے۔ صراطا مستقیما، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے۔ ہجہ اس کے اس طرح کریں گے، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، تا میم دو زبر تم، تا کے بعد یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ اس تا کو میم میں ملائیں گے، جیسے تا میم دو زبر تم، صراطم، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زرقی، مستقی، میم دو زبر من، مستقیمن، اس کا بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، صراطا مستقیما، تو اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے۔ رحیق مختوم، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے۔ من مثلہ، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے۔ اب آگے دیکھیے نون کی مثال، من نبی، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے دوبارہ نون آ رہا ہے۔ نورا نہدی، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے اور را کے بعد یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عاملۃ ناصبۃ، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے۔ لمن نرید، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے۔ فمن نکث، اس کے اندر بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد دوبارہ نون آ رہا ہے۔ یومئذ ناظرۃ، اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں صرف ادغام کے بارے میں بتایا گیا ہے اور میں نے بھی صرف ادغام ہی کو بیان کیا ہے اور دوسرے قاعدے بیان نہیں کیے، اس لیے کہ اگر دوسرے قاعدے بیان کیے جاتے تو ایک تو ویڈیو بہت لمبی بنتی، اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے قاعدے پہلے اپنے اپنے موقع پر بیان ہو چکے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں کہ اس کو اپنے دوستوں، یاروں اور فیملیوں میں شیئر کیجیے تاکہ آپ ہی کی طرح وہ بھی نورانی قاعدہ سیکھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ بس اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔